آپ کہیں نہیں ہماری یونیورسٹی تو بہت اچھی ہیں، جب یونیورسٹی میں دیکھ لو لڑکیاں چرس پی رہی ہیں. اچھے اچھے خاندانی گھروں کی لڑکیاں کیا کر رہی ہیں؟ چرس پی رہی ہیں. اس میں اسلامیات بھی پڑھائی جاتی ہے. ایک صاحب مجھے کہنے لگے کہ گورنمنٹ نے قرآن کی تعلیم کو اب اسکولوں میں لازم قرار دیا جا رہا ہے. میں نے کہا میرے بھائی بہت اچھا کام ہے، اپریشیٹ کرنا چاہیے، لیکن کو ایجوکیشن سسٹم اگر ختم نہیں کیا نا تو لڑکا لڑکی ساتھ بیٹھ کے اگر قرآن بھی پڑھیں گے کوئی فائدہ نہیں ہوگا. یہ زیادہ فائدہ ہے. وہ ایتھیزم کا علاج ہم کر دیں گے، ان کے نظریات کو ہم ٹھیک کر دیں گے، لیکن جو لڑکا لڑکی کو ساتھ بٹھا کے قرآن پڑھایا جائے گا نا، اس سے جو فساد معاشرے میں پھیلے گا یہ کسی کا باپ بھی صحیح نہیں کر سکتا. تو جس چیز کو زیادہ فوکس کرنا چاہیے اس کو تو کوئی فوکس کر ہی نہیں رہا ہے. اور کیوں بٹھایا بھائی لڑکے لڑکیوں کو اکٹھا؟ بھائی یہ کیا لگتے ہیں ایک دوسرے کے؟ اس کو فوکس کیا جا رہا ہے. ہمارے اسکولوں میں نصاب تعلیم میں قرآن بھی آ رہا ہے، قرآن بھی آ رہا ہے. خدا کی قسم مرد اور عورت کو ایک ساتھ بیٹھ کے زنا کی آیتیں بھی سکھاؤ گے نا کہ زنا کتنا بڑا جرم ہے، امکان ہے کہ پھر بھی ایک دوسرے کے ساتھ زنا کریں گے. اور ایک دوسرے سے دور کر کے آپ ان کو زنا کی معاذ اللہ فضیلت بھی بیان کرو گے، بہت مشکل ہے کہ آپس میں ان کا ریلیشن اور وہ زنا کی طرف مائل ہو جائے. کیونکہ عورت کی فطرت میں اللہ نے بائی نیچر حیا رکھی ہے، وہ اتنے آرام سے مرد کو قریب نہیں آنے دیتی. اس کے باپ ہے، اس کا بھائی ہے، وہ یہ سب چیزوں میں رکاوٹ بنیں گے. لیکن آپ نے باپ اور بھائی کو سائڈ پہ لگا کے لڑکی کو لڑکے کے ساتھ بٹھا دیا، غیرت گئی، ختم غیرت. اب وہ برباد ہوں گے. آج کی خبر ہے یونیورسٹی کی لڑکیوں نے احتجاج کیا ہے. آج کی خبر احتجاج کیا ہے کہ جو ٹیچرز ہیں جنسی طور پر ہمیں ہراساں کرتے ہیں، بلیک میلنگ کرتے ہیں نمبروں کے نام پہ کہ آپ کو نمبر نہیں ملیں گے جب تک ہماری یہ خواہش پوری نہیں کرو. تو لڑکیوں نے بینر اٹھائے ہوئے احتجاج ہو رہا ہے. ٹی وی چینل میں اس کو لایا جا رہا ہے، دیکھو کتنا غلط ہو رہا ہے، کتنا غلط ہو رہا ہے. او بھائی یہ ہو کیوں رہا ہے؟ کیوں میل آدمی آ کے لڑکیوں سے فری ہو رہا ہے؟ وہ پوری قوم احتجاج بنی ہوئی ہے. پشاور کی عوام تو بڑی غیرت مند ہے. ان کے ہاں تو اس کا تصور نہیں ہے کہ ایک عورت کا کسی مرد سے جو ہے نا وہ ہنس کے کلام کر لے، بات کر لے. مگر نئی جنریشن کے دل سے غیرت کو کھرچ کے نکالا جا رہا ہے. اس پہ آواز اٹھانے والا کوئی بھی نہیں ہے. نہ خود پشاور کی عوام آواز اٹھا رہی ہے، نہ ہماری سیاسی تنظیمیں آواز اٹھا رہی ہیں. ایک ڈھیلے کا فائدہ نہیں ہوگا اگر مرد اور عورت کو ساتھ بٹھا کے تم قرآن پڑھاؤ گے. تم خود قرآن کی دھجیاں اڑا رہے ہو قرآن پڑھاتے ہوئے. قرآن یہ کہہ رہے کہ ان دونوں کو آپس میں بٹھا کے قرآن پڑھاؤ. قرآن تو کہہ رہے وَلَا يَضْرِبْنَ بِأَرْجُلِهِنَّ لِيُعْلَمَ مَا يُخْفِينَ مِنْ زِينَتِهِنَّ. عورت اپنے پاؤں کی پازیب، عورت اپنا پاؤں زمین پہ زور سے نہ رکھے کہ اس کی پازیب کی آواز دوسرے مردوں کے کان میں جائے. جو زیور کی جھنکار سننے کی اجازت نہیں دے رہا، جو قرآن آپ وہ والا قرآن اسکولوں میں نافذ کر رہے ہو پڑھانے کے لیے، اور فیمیل کو میل پڑھا رہے ہیں اور میل کو کیا پڑھا رہے ہیں؟ میل کو فیمیل پڑھا رہی ہے. یہ قُل لِّلْمُؤْمِنِينَ يَغُضُّوا مِنْ أَبْصَارِهِمْ. جب ایک میل ٹیچر فیمیل کو یہ پڑھائے گا قرآن کی آیت کہ مومنین سے کہہ دیجئے کہ اپنی نگاہوں کو جھکائیں، تو فیمیل کہے گی آپ کیوں نہیں جھکا رہے؟ روزانہ تو 3 گھنٹے ہمارے ساتھ بیٹھے رہتے ہو یہاں پہ. کوئی آواز اٹھانے والا بولو نہیں ہے. ہر یونیورسٹی میں جہاں باپردہ باحیا غیرت مند لڑکیاں پڑھتی ہیں، اور کمپلین کیا ہو رہی ہے کہ ٹیچر جنسی طور پہ کیا کر رہے ہیں؟ جوان لڑکیوں کو ہراساں. کیا ان لڑکیوں کا کوئی باپ اور بھائی نہیں ہے؟ عورت ایک پھول کی طرح ہے جس میں اللہ نے باپ اور بھائیوں کا کے کانٹے لگائے ہوئے ہیں اس کے ساتھ. اس تک پہنچنا آسان کام نہیں ہے، لیکن یونیورسٹیوں نے اس کام کو بہت آسان کر دیا. باپ کو پتہ ہی نہیں میری بیٹی یونیورسٹی میں کیا کر رہی ہے. وہ غیرت پہ تقریریں کر رہا ہوگا باہر جا کے، اس کو پتہ نہیں ہے کہ میری بیٹی کے کتنے بوائے فرینڈ ہیں اور کن کن کے ساتھ بیٹھی ہوئی ہے. اور یہ تو وہ غیرت مند لڑکیاں تھیں جن کو جنسی ہراساں کرنے کی کوشش کی گئی تو انہوں نے احتجاج کیا. کتنی تو بک چکی ہوں گی، کتنوں کے ساتھ تو غلط ہو چکا ہوگا. تو معاشرے کو اگر آپ ٹھرکی بنانا چاہتے ہو نا تو کو ایجوکیشن سسٹم کو، اور پشاور میں تو ابھی غیرت ہے نا تو احتجاج ہو رہے ہیں. یونیورسٹی کی حالت میں نے خود دیکھی. مجھے بیان کے لیے بلایا تھا، میں نے کانوں کو ہاتھ لگایا. میں نے کہا یہ کیا ہے یار؟ ان لڑکیوں کے آپ لباس دیکھو، سگریٹ پی رہی ہیں لڑکیاں. یہ تو اوباش مردوں کے کام ہوا کر. یار یہ یونیورسٹی ہے یا چرس پی رہی ہیں لڑکیاں بیٹھ کے؟
ماں باپ کو اس سے کوئی غرض نہیں ہے کہ ہماری بیٹی چرسی بنتی ہے، وہ جنسی طور پر اس کو ہراساں کرتے ہیں یا نہیں کرتے. ماں باپ کہتے ہیں ہماری بچی ایجوکیٹڈ ہونی چاہیے، پڑھی لکھی ہونی چاہیے تاکہ کما کے پیسے لے کر آئے. بس نوٹ چاہیے، نوٹ، پیسہ چاہیے، پیسہ، غیرت ویرت ختم. میرے پاس فون آتے ہیں میری بچی کا یہ ہو گیا، وہاں لڑکے سے عشق ہو گیا یونیورسٹی میں پاگل ہو گئی ہوں، وہ تو لڑکا اس کام کا نہیں ہے کہ اس سے بچی کی شادی کو. میں کہتا ہوں بھائی مولانا شریف تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے، ایک شخص نے مولانا شریف تھانوی رحمۃ اللہ علیہ سے شکایت کی، حضرت میں نے اپنی بیٹی کو یونیورسٹی میں ایڈمیشن دلایا، لڑکے اس کے پیچھے پڑے رہتے ہیں، میں بڑا پریشان ہوں، بچی خوبصورت ہے. انہوں نے فرمایا کہ ایک مرغی 10 مرغوں میں چھوڑ دی اور اب آ کے مجھ سے شکایت کرو کہ مرغے پیچھے پڑے رہتے ہیں. ممکن ہے آپ کو یہ بات بہت بری لگے، لیکن حق کڑوا ہی لگتا ہے انسان کو. بات بالکل ٹھیک ہی ہے. او بھائی نیچر سے کیوں لڑ رہے ہو؟ دیکھو عورت کا خیر، اب یہ جو کمپلین کر رہی ہیں لڑکیاں یونیورسٹی میں کہ جنسی یہ کمپلین کس کو جا کے کر رہی ہیں؟ جن کے جو یعنی جن کے دفتروں میں جا کے کمپلین کی جا رہی ہے وہ تمہارے باپ اور بھائی ہیں جو تمہارا خیال کریں گے. عورت کا حقیقی خیر خواہ صرف اس کا باپ، بھائی، چاچا، ماموں ہوتا ہے، اس کے علاوہ کوئی اس کا خیر خواہ نہیں ہے. کسی بھی وقت کسی کی نیت بھی خراب ہو سکتی ہے. جو محرم رشتے ہیں نا عورت کے، غیرت صرف اللہ نے ان میں رکھی ہے عورت کے معاملے میں. باقی ہر مرد جب عورت پہ نظر ڈالے گا، وہ میرے بھائی بزرگ بعد میں ہوگا، مرد پہلے ہوگا. وہ ڈاکٹر بعد میں ہے، آدمی بولتے کیوں نہیں پہلے ہے. وہ مفتی بعد میں ہے، مرد پہلے ہے. آدمی پہلے ہے. وہ روحانی پیشوا بعد میں ہے، مرد پہلے ہے. وہ بہت سے جاہل پیروں کے سامنے ہر وقت جوان عورتوں کا ایک جھمیلا ہوتا ہے. ان عورتوں کو منع کرو، کیا لگتا ہے تمہارا، کیوں بیٹھی ہو اس کے پاس؟ کہتی تو پیر صاحب ہیں. کہ تو آدمی نہیں ہے کیا یہ؟ دیکھو بھوک مفتیوں کو لگتی ہے کہ نہیں لگتی ہے؟ ڈاکٹروں کو لگتی ہے کہ نہیں لگتی ہے؟ مجھے ایک بات بتاؤ یار، ڈاکٹر صاحب کو بھوک لگی ہوگی، پٹھان ہوٹل کا بہترین قسم کا پراٹھا آ جائے ان کے پاس چھولے کباب کے ساتھ، ڈاکٹر کا دل مائل ہوگا کہ نہیں ہوگا؟ وہ کہ آپ تو ڈاکٹر ہیں، آپ کا کیوں دل چاہ رہا ہے؟ آپ تو پڑھے لکھے ہیں، آپ کا کیوں دل چاہ رہا ہے؟ پڑھے لکھے کا پیٹ نہیں ہوتا. تو اسی طرح مرد کی عورت کی طرف اٹریکشن یہ قدرت نے رکھی ہے، اس کا کسی کے نیک اور برے ہونے سے کوئی تعلق نہیں ہے. تبھی تو نکاح کی ترغیب دی ہے.